ہماری زمین ہے یا خطہ ہے، جو ہمارا ایریا ہے، اس کو کوئی زوننگ بھی کی ہوئی ہے کہ کون سا ایریا سب سے زیادہ ولنریبل ہے یا خطرے کے لائن کے اوپر موجود ہے؟ ایگزیکٹلی جب 2005 کا 8 اکتوبر 2005 کا کشمیر کا ارتھ ہوا تو پھر پاکستان میں اتنی تباہی ہوئی تھی، بڑی ہلچل مچ گئی، سائنٹسٹوں کو اکٹھا کیا، اس وقت کے حکمرانوں نے میں نے بھی کافی ٹاکس دی وہاں پہ اور اٹینڈ کی کافی میٹنگز، تو اس پہ سائنٹسٹ اکٹھے ہو کر انہوں نے سائزمک زوننگ میپ، کراچی میں بھی ہم جاتے رہے اور ہر جگہ پشاور، اسلام آباد، تمام سائنٹسٹوں نے ڈیلیبریشن کر کے ایک سائزمک زوننگ میپ پاکستان کا بنایا کہ کون سا زیادہ ایکٹیو ہے، کون سا تھوڑا کم ہے، کون سا، تو یہ 4-5 زون ہم نے کیے ہیں پاکستان کے سائزمک زوننگ میپس آف پاکستان، صحیح، وہ بنایا۔ اب اس میں کیا چیز سامنے آئی؟ جی جیولوجیکل ساری چیزیں جو ہے نا ہم رکھتے ہیں کہ یہ ایریا، اس کے along یہ فالٹ، ایکٹیو فالٹ 2-3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فالٹ وہ جو ایکٹیو ہو کے ڈارمنٹ ہو جاتا ہے، یعنی ختم، ایکسٹنکٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ ایک ہوتا ہے جو ڈارمنٹ ہو جاتا ہے، جو 10,000 سال سے پہلے، جو 10,000 سال کے اندر ایکٹیو شو کرتا ہے تو وہ اس کو ایکٹیو فالٹ کہتے ہیں۔ ایکٹیو فالٹ از ڈینجرس، وہاں پہ انرجی اگر ایکیومولیٹ ہو رہی ہے تو اس کے along موومنٹ ہوگی، تو ہمیں احتیاط کرنا ہے کہ اس کے along جتنے بھی اسٹرکچر بنے، ہم سائزمک جو کوڈ ہیں، بلڈنگ کوڈ، ان کو فالو کر کے بلڈنگز بنائیں تو ہماری سیفٹی ہے۔ اگر ہم آنکھیں بند کر لیں اور ہم کہیں کہ کچھ نہیں ہوتا تو تباہی تو ہو کے رہتی ہے۔ کتنے % پاکستان کا ایریا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکٹیو جو فالٹ ہے اس کے اوپر موجود ہے؟ کس ایریا کو زیادہ میں نے افیکٹ کہا ہونے کہ کا خدشہ ہے؟ پاکستان، دیکھیے پاکستان جس زون میں ہے وہ سارا ہی ایکٹیو سائزمک زون ہے۔ کیوں؟ ہم 3 پلیٹس پہ مشتمل ہیں۔ صحیح، عربین پلیٹ، وہ کراچی کے نزدیک 60 کلومیٹر آف یوریشین، انڈین اینڈ عربین پلیٹ، یہ اس کو کہتے ہیں ٹرپل جنکشن، 3 پلیٹیں مل رہی ہیں، اور جہاں یہ ٹرپل جنکشن ہے یہاں پہ بڑی تباہی پاسبلٹی ہوتی ہے، صحیح، کیونکہ 3 پلیٹیں آپس میں، کراچی سے صرف 60 کلومیٹر سمندر میں۔ یس، تو ہمارے ہاں جو ہے 3 پلیٹس ہیں، ہم جو ہیں انڈین اور یوریشین پلیٹ کا جو ٹکراؤ ہے، اگر آپ کرم KKH کے پاس جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈین پلیٹ از سبڈکٹنگ، یعنی یوریشین پلیٹ کے نہیں، وہ بڑی پلیٹ ہے تو اس کو تو عزت کرنی ہے نا بڑی پلیٹ کی، تو انڈین پلیٹ از سبڈکٹنگ انڈر یوریشین پلیٹ، تو جب یہ نیچے جا رہی گھس رہی اتنی پاور کے ساتھ تو سکریچز، فالٹس، کرپلنگ اور بے شمار کے، اور پھر 100-150 کلومیٹر نیچے یہ اس کے گھس جاتی ہے بڑی پلیٹ کے نیچے، اور پھر یہ ہے کہ بیک کے اوپر پھر یہ ڈپریشن بنتا ہے اور بہت پروسیس ہوتے ہیں، لیکن فالٹس جو ہیں ان انرجی کی وجہ سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں فالٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ بڑے ڈیم بنائے ہوئے ہیں، مونگلا ہے، کربلا از دی سیکنڈ بگ ارتھ اینڈ راک فل ڈیم ان دا ورلڈ، اتنا بڑا مائٹی ڈیم ہے، اس کے نیچے بھی ایک دراڑ ہے، دربن فالٹ ہے، وہ ایکٹیو فالٹ ہے، لیکن سائنٹسٹوں نے جس وقت ڈیم بنایا تھا ہم نے دیکھنا ہے کہ گریوٹی کی کتنی، گریوٹی کی ایکسلریشن سے اس کا اگر اتنے ٹائم گریوٹی آ جائے تو بھی یہ اسٹرکچر قائم رہے، وہ انہوں نے سائنٹسٹوں نے کیلکولیشن کر کے اس کو سیفٹی فیکٹر رکھا ہوا ہے۔ اور ہر ڈیم میں اگر ڈیم پہ سیفٹی فیکٹر رکھا تو بلڈنگ میں کیوں نہیں کر سکتے ہم لوگ؟ ہم ٹال بلڈنگ بنا لیتے ہیں وداؤٹ فالوئنگ دی بلڈنگ کوڈز۔ یہاں پہ تو وہ سر پیسے دے کے سارا کچھ کروا لیتے ہیں۔ کشمیر میں جو تباہی ہوئی تھی، دادے نے پیسہ بنایا اس وقت بلڈنگ، میں نے پہلے بھی 19 سال پہلے بھی یاد ٹی وی پہ کہی تھی بات، جیو پہ آ کے، کہ دادے نے بلڈنگ بنائی، پیسہ بنایا اور پوتا مر گیا ارتھ کوئی میں آ کے، پے بیک کیا اس نے، ہی ہیڈ ٹو پے بیک، کہ آپ نے کیوں اس وقت کرپشن کی کہ آپ کو پے کرنا پڑا، وہ تو نہیں تھا دنیا میں لیکن بچا تو گیا۔ اس لیے ہمیں بینگ اے پاکستانی ہمیں کولیکٹیولی سوچنا ہے ایز اے قوم کہ ہمیں اس ملک کو کس طریقے سے سیو کرنا ہے مزید کیجوالٹی سے۔ ارتھ کوئک تو آتے رہیں گے، یہ تو میں آپ کو کتنے ارتھ کوئک ڈیلی ہم ریکارڈ کرتے ہیں پوری دنیا میں، کس میگنیچیوڈ کے آتے ہیں اور اس کا پیٹرن کیا؟ جیسے آپ بتا رہے تھے جتنی بڑے میگنیچیوڈ کے زلزلہ آئے گا پھر اتنا ہی کم اس کے آفٹر شاک۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ارتھ کوئک میگنیچیوڈ اور فریکوینسی کا ایک ریلیشن شپ سائنٹسٹوں نے میتھمیٹیکلی اسٹیبلش کیا اور آن گراؤنڈ بھی کیلکولیٹ کیا۔ جتنا بڑا ہمارا گریٹ ارتھ کوئک جو ہوتا ہے میگنیچیوڈ 8 اینڈ ابو، اس قسم کے ارتھ کوئک جو آتے ہیں 1.1 ارتھ کوئک پر ایئر ان دی ہول ورلڈ، آتا ہے 8 اینڈ ابو
جیسے کہ چلی میں 9.4 میگنیچیوڈ کا ارتھ کو آیا گیا، اس سے 9.5، اس سے بڑا کوئی ارتھ کو آج تک ریکارڈ نہیں ہو سکا، اتنی اماؤنٹ آف انرجی. تو 1.1 میگنیچیوڈ ارتھ کو جو ہے وہ 8 میگنیچیوڈ یا اس سے زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد 18 ارتھکویکس آتے ہیں جن کا میگنیچیوڈ رینجز بٹوین 7 to 7.9 میگنیچیوڈ. یہ ڈیلی نہ ڈیلی، پر ایئر. پر 18 ارتھکویک یہ بڑی بہت پاور ہے جی. 7 to 7.9، 7.6 آیا تھا کشمیر میں، آپ کو پتا کیا دبائی ہوئی تھی. لائک وائز 6 to 6.9 جو ہے 120 ارتھکویک پوری دنیا میں آتے ہیں. سو لائک وائز اگر لوئسٹ میگنیچیوڈ پہ چلے تو 3 لاکھ ارتھکویکس آف میگنیچیوڈ 2.2 to 2.5، 3 لاکھ ارتھکویک پر ایئر آتے ہیں. تو اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اگر بڑے میگنیچیوڈ کے 3 لاکھ کے آتے تو میں سمجھتا ہوں تباہی ہو جاتی. لیکن اللہ نے انسان کو یہاں زمین پہ رکھنے کے لیے کم میگنیچیوڈ کے ارتھکویک زیادہ تو آئے لیکن تباہی وہ نہیں. پوری دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی زلزلہ آ رہا ہے. جی بالکل آتے ہیں. جیسے جاپان میں دیکھیں تو آن دی ایوریج 3 ارتھکویک پر ڈے. میں جب وہاں پہ تھا تو میں رات کے مڈل آف نائٹ آئی گاٹ اپ، تو میں نے فون کیا فرنٹ ڈیسک پہ جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا میں، مجھے کیوشو یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا وہاں پہ ساؤتھ جاپان میں. تو انہوں نے کہا کہ جسٹ جنٹلمین ریلیکس کریں، آپ جاپان میں ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. یہاں 3 ارتھکویک پر ڈے آتے ہیں اور ہماری جو بلڈنگ ہے 2-3 فٹ ڈسپلیسمنٹ برداشت کر سکتی ہے سوئنگ. تو اس لیے آپ اسٹیل سٹرکچر بنائے ہوتے ہیں، آپ وری نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. یہ ایسی قومیں سروائیو کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ان کا سونامی آیا تھا، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے کنٹرول کیا. خدا نہ کرے یہاں پہ کچھ ہو جائے تو پھر ہمارے تو ایتھکس ہی نہیں ہے نا. تو ہمارا کراچی تو 60 کلومیٹر دور ہے، بالکل بالکل جنکشن سے یہاں پہ ہے سونامی کا خطرہ. جی لیکن لوگ تو کہتے ہیں وہاں پہ عبداللہ شاہ غازی صاحب موجود ہیں، بزرگان موجود ہیں. نہیں سر، طوفان آتا ہے واپس مڑ جاتا ہے. 1944 یا ایگزیکٹلی مجھے ڈیٹ میں ایگزیکٹ نہیں کر سکتا، 1940s میں سونامی آیا تھا. 4000 سے 6000 بندہ مر گیا تھا کوسٹل ایریا میں پاکستان میں. اچھا ویسی تو بات نہیں ہے، وی آر آن دا کوسٹل ایریا. اور اگر اللہ نہ کرے سب انڈر سی کوئی بڑے میگنیچیوڈ کا ارتھکویک آتا ہے تو یس پاسبلٹیز ہے. یہ تو ہم کہہ دیں کہ جی آنکھیں بند کرنے کچھ نہیں ہوگا، نہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے، ہم بچے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ مارگلا کی جو ہماری پہاڑی سلسلہ ہے یا اسلام آباد بھی فالٹ لائن کے میں نے آپ کو نیشنل اسمبلی کو تو نہیں خطرہ؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، انڈین پلیٹ چھوٹی پلیٹ تھی، جب وہ یوریشین سے ٹکرائی تو کیا ہوا، پہلے اس نے اس کو پریس کیا تو وہ پیچھے سے تھوڑی سی رائز ہوئی تو پھر اس کے درمیان اس کے فریکچر آنے شروع ہو گئے، اور فریکچر سے تھرسٹ فال. تھرسٹ مین ایک دوسرے کے اوپر، جب کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو ہڈی پہ ہڈی چڑھ جاتی ہے، وہ تھرسٹ کرتی ہے. اسی طریقے سے انڈین پلیٹ میں جو ہے نا بہت زیادہ بڑی پلیٹ کے ٹکرانے سے فریکچر آئے پیچھے. مین سینٹرل تھرسٹ ہم MCT کہتے ہیں، مین باؤنڈری تھرسٹ ہماری جناب یہ پارلیمنٹ لاجز سے ہوتے ہوئے سارے آل ایکسٹینڈیڈ ہو کشمیر بہت لمبی مین باؤنڈری تھرسٹ ہے، مین سینٹرل تھرسٹ ہے، مین مانٹل تھرسٹ ہے. وہ یہ سارے کی ساری تھرسٹ جو ہوئی، مین فریکچر جو آئے یوریشین پلیٹ کا، انڈین چھوٹی پلیٹ تھی نا، ٹکرانے کی وجہ سے اتنی اماؤنٹ آف انرجی تھی کہ اس نے اس کے اوپر ٹکرائی. اگر آپ جائیں بہرا سے ایک دم سے آپ دیکھتے ہیں ایک دم سے رائز ہوتا ہے، کبھی سوچا کسی نے؟ دس از کالڈ مین فرنٹل تھرسٹ، ایک دم سے رائز ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مین فرنٹل تھرسٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی فریکچر ہے، یہ بھی فالٹ ہے. تو اس لیے ہمیں یہ اپنے ایجوکیشن دینی چاہیے بچوں کو. جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں بھائی، یہ خطہ پاکستان کا، اس میں نیومرس ایکٹیو فالٹس ہیں. اس کے لیے ہمیں پریپیئر ہونا چاہیے. پھر بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر ارتھکویک آ جائیں تو کیسے بچنا ہے. یہ ان کو کلاس روم میں تعلیم دے کے ان کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکٹر جو یہاں کنٹریکٹر ہیں ان کو کان پکڑ کے ان کو کہیں کہ بھائی بلڈنگ کوڈ کو اسٹرکٹلی فالو کریں. آپ کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں داؤ پہ لگ سکتی ہیں، اور اس کی اگزامپل مرگلا ٹاور اسلام آباد کا ہے، آپ کے سامنے سارا کچھ. لاسٹ میں میرا ڈاکٹر صاحب جو کور انٹرسٹ یہی جاننا تھا کہ جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ اگست سے لے کر دسمبر تک کا جو سپین ہے، اس میں میں نے جو ہسٹری دیکھی ہے پاکستان میں زلزلوں کی، ڈیڈلیسٹ زلزلے زیادہ تر اسی سپین کے دوران آئے ہیں. اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں، کیا فیوچر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اسی سپین میں زیادہ زلزلے آئیں اور خدا نخواستہ وہ ڈیڈلیسٹ ثابت ہو ہمارے لیے، یا مین میڈ
جو انسانی عمل دخل ہے قدرت میں، ہم یہ ڈرلنگ کر رہے ہیں، کنسٹرکشن کر رہے ہیں، یہ بھی زلزلوں کا باعث بن رہی ہے؟ نہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ڈیم بنا رہے ہیں تو اس میں اگر جب آپ پانی لیک کو بھرتے ہیں تو ویٹ ہے، جب وہ ویٹ ہوتا ہے تو اس ویٹ کی وجہ سے جو پہلے ایکٹیو فالٹس ہوتے ہیں نیچے، اگر اس ڈیم کے نیچے بھی ہیں یا تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پانی لیکوڈ جب انجیکٹ ہوتا ہے، سائنٹسٹوں نے یہ پروو کیا ہے چائنا میں بھی، کہ ہم اگر اس ایکٹیو فالٹ وہ جس میں ایکٹیویٹی ہے ابھی انرجی، اس کے لانگ اگر لیکوڈ آپ انجیکٹ کریں تو لیکوڈ مین واٹر آپ اگر انجیکٹ کریں تو جو سڈن موومنٹ ہے نا، اس موومنٹ کو سلائس کر سکتے ہیں انرجی کو مختلف سلائسز میں. یعنی پہلا تھوڑا کھسکے گی، پھر کھسکے گی، پھر کسی بجائے سڈن ہو کے تباہی ہو جائے. تو انہوں نے دے ہیو بین ایبل ٹو کنٹرول دس. اب آپ کا سوال ہو کہ جی اس پیریڈ کے دوران جو ہے ابھی تک ایز سچ کوئی ریسرچ نہیں، لیکن میرا ایک برین چائلڈ ہے جو میں فورس ہی کر سکتا ہوں، جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس خطے میں ہیں یہاں پہ مانسون آتی ہے، آپ نے دیکھا جون سے لے کر اگست تک. اب ویئر گوز دس واٹر؟ یہ پانی جو ہے ڈیمز میں بھی جاتا ہے لیکس فل کرنے کے لیے، اور یہ پانی فلو کرتے ہوئے اوشن میں بھی جاتا ہے. ریزروائر درمیان میں جتنے ایکٹیو فالٹس ہیں میری سوچ کے مطابق ان میں بھی واٹر لیکوڈ انجیکٹ ہو رہا ہے. جب یہ لیکوڈ انجیکٹ ہو رہا ہے تو وہ جو ایکٹیو فالٹ ہیں پرابلی وہ آہستہ آہستہ انرجی ریلیز کرتے ہیں جتنے بھی ایکٹیو فالٹ اور ارتھکویکس آتے ہیں. لیکن کوئی لاسٹ ورڈ اس کے اوپر کہنا میں نہیں کہہ سکوں گا، کیونکہ اس کے اوپر کوئی ریسرچ ابھی تک نہیں ہوئی سائنٹیفکلی. یہ بات کوئی ابھی تک نہیں، یہ ہماری assumption ہے، یا میرے ذہن کا ایک سوال ہے. نہیں، اچھا سوال ہے. اس کے اوپر ریسرچ دیکھیے، ریسرچ تو کہیں رکی نہیں نا، اس کو تو روک نہیں سکتے، لیکن اٹس اے گڈ کوشچن. پر اس کے اوپر کوئی ایز سچ ریسرچ ہو نہیں سکی. میری سوچ صرف یہی ہے کہ چونکہ ایکسیسو رین واٹر ہوتا ہے اور جس خطے میں ہم ہیں ایکٹیو فالٹ کے along انجیکشن ہوتی ہے، بڑے بڑے ایکٹیو فالٹ لمبے لمبے، تو اس میں جب موومنٹ آتی ہے تو ارتھکویکس آتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا تفصیلی طور پر بتایا ہمارے ناظرین کو. تو امید ہے آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی زلزلے کے حوالے سے. ہمارا جو خطہ ہے وہ کس حد تک خطرناک جو فالٹس ہیں، ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، اس کے اوپر موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے، اس کی جو ہے رحمت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ایسے ہی رکھے گا اور آپ کو اور ہمیں سب کو محفوظ رکھے. لیکن ہمیں اپنے طور پر بھی کچھ کردار ادا کرنا ہے. ہمارے جو بلڈنگ بائی لاز ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر زلزلہ آتا ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور سے کم نقصان کیسے کروایا جا سکتا ہے. تو اس ویڈیو سے آپ کو جو نالج ملا ہے اس سے وہ آپ کے نالج میں اضافہ بھی ہوا ہوگا. تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی اور بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز جو آپ کو دیکھنے اور سننے کو مل سکے. اور اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی ایسا سوال جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ماہر آ کے آپ کے ان سوالات کا جواب دے تو وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ ایسے ماہرین سے مل کر ان کی جو قیمتی راہ ہے، ان کا جو علم ہے وہ آپ تک پہنچائیں. شکریہ. ٹھیک ہو گیا جی.